اب آپ نے یہ معلوم پوچھنا جو چاہا آپ کی جو فلاحی تنظیم ہے آپ کی جو ہے فانوس، اس کے بارے میں پہلے بتائیں. دیکھیں یہ اصل میں جو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی نا، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم جب تقریباً 25-30 سال سے کے قبل کی ہم بات کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 90s کے دہائی کے شروع کے اندر یہ ہے نا، یہ ہیروئن نامی نشے نے بہت زیادہ طاقت پکڑ لی تھی. بہت بہت بہت. تو اس نے یہ کیا تھا کہ اور 80 کی دہائی میں یہ ہیروئن نامی نشہ آیا تھا افغانستان سے. جی. تو یہ پھر ظاہر بات ہے جب وہ وار ہو رہی تھی افغانستان میں، تو وہاں کے لوگوں نے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے. وہ پناہ دی گئی تھی، لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا ملا یہ آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہو گیا، وہ آسانی کے ساتھ جہاں بے تحاشا اسلحہ آیا وہاں بے تحاشا یہ منشیات بھی آئی. تو جب وہ 90s میں ظاہر بات ہے ہم بہت ہی ینگ تھے اور انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر اس کو جب میں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ گندے سے اور خراب حالت میں دیکھے میں نے ڈیاری میں خاص کر، پھر میں نے ایک انسداد منشیات ایک ہاسپٹل تھا، وہاں پہ مریض آتے تھے اور میں وہ جو ہاسپٹل کی انتظامیہ تھی میں ان کے ساتھ منسلک ہو گیا والنٹری طور پہ. ٹھیک ہے. تو کم و بیش میں 5 سال اس کے ساتھ میں واپس رہا. تو اس میں سینکڑوں سمجھو مریض آئے اور اس سینکڑوں مریضوں کے اندر میرا ایک ریسرچ ورک ہو گیا. ٹھیک ہے. صبح جاتا تھا رات کو آتا تھا. آپ نے بہت زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارتے تھے. بالکل گزارا. میں نے والنٹری بیس پہ کام کیا اور میں نے بہت ہی میرا قدرتی طور پہ ایک ریسرچ ورک ہو گیا. میں ان کے لیے مضمون لکھتا تھا، ان کے لیے پروگرامز کرتا تھا، ان کو صحت مند سرگرمیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتا تھا. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اور ان کے لیے آرٹیکل کرتا تھا. مختلف صوبے میں لے گیا ان کو، مختلف جگہوں پہ ان کو گھمانا پھرانا، ان کو اسپورٹس ایکٹیویٹی میں دیتا تھا. تو یہ منشیات کے عادی افراد کے ساتھ میرا ایک بہت تو 99 سوالات کا ایک پروفارما بنایا ہوا تھا. تو اس میں ان سے سوال یہی کرتا تھا جس سے خود بخود میری معلومات میں اضافہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. میں ایک ریسرچ ورک ہو گیا میرے لائن میں بہت زیادہ علم آ گیا. تو وہ کرتے کرتے پھر اس کے بعد تھوڑا سا پھر کام کا ٹریک بدلا. تو وہ ٹریک یہ تھا کہ جب 5 سال تک میرا ایک ریسرچ ورک ہو گیا، ماسٹر بھی کر لیا ہم نے اور بہت کچھ، تو اس میں پھر یہ ریسرچ ورک میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو 5 سال کے اندر جو میں نے سینکڑوں مریض دیکھے نا، وہ جو مریض ہوتے تھے نا دوبارہ تیبارہ آ جاتے تھے. اور کوئی تو 4 5 6 دفعہ آیا. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا علاج ہو جاتا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اسی کنڈیشن میں آپ کے سامنے ہوتے تھے. ہاں، اصل میں جو آپ نے کہا نا ٹھیک ہو جاتے تھے، یہ بنیادی طور پہ ٹھیک ہوتے ہی نہیں تھے. ہاں، وہ وقتی طور پہ یعنی ایک بریک آتا تھا اور پھر دوبارہ لگ جاتے تھے. وہ وقتی طور پہ بریک کیسا ہوتا تھا؟ لیکن یہ جب ہیروئن کا عادی فرد یا آئس کا عادی فرد اور کسی بھی بڑے چرس کا نشے کا عادی فرد جب بھی آئے گا نا، اس کے آنے پہلے تو خود آتا ہی نہیں ہے. خود تو نہیں آتے ایسے. بہت بہت کم. جب اس کو آپ لے کر آئیں گے پکڑ کے، اس کے لواحقین کہہ لیجیے، اس کے جاننے والے کہہ لیں، وہ لے کے جب آتے ہیں بالکل تو اس کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے آزاد کر دیا جائے، مجھے یہاں سے چھوڑ دیا جائے، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو جب وہ زیادہ تکلیفیں محسوس کرتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کی باڈی کے اندر، اس کے خون کے اندر، اس کے ہر چیز کے اندر وہ مکس ہوتی ہے دماغ کے اندر. تو اس کے بس اس کی جو طلب ہوتی ہے نا، اس کو باہر کی طرف لے جاتی ہے، وہ بھاگنے کی صورت ہے وہ لے جاتی ہے. ایک رستہ ہوتا ہے. تو وہ جب میں نے یہ دیکھا نا، پھر وہ جو ادارہ تھا جس سے میں واپس تھا والنٹری بیس پہ، تو وہ یہ تھا کہ وہ تو اپنے حساب سے پیسے کما رہے تھے. ہر کسی کے مقاصد الگ ہوتے ہیں نا. تو وہ شروع دن سے نا ان سے عادی افراد سے پیسے لیتے تھے. اچھا، شروع دن سے ان کا سیٹ اپ تھا، کمرشل تھا. تو مجھے اس سے تعلق نہیں تھا کہ وہ مجھے پیسے دے نہ دے، میرا تعلق تھا ہی نہیں اس سے. لیکن وہ چاہے نہیں پاتے، وہ بتدریج انہوں نے پھر اس کو کمرے بنا دیے، وی آئی پی کمرے بنا دیے، ایئر کنڈیشن کمرے بنا دیے. وہ ایک ٹوٹل بزنس ہو گیا. اچھا، مجھے اس سے بھی سروکار نہیں تھا کہ آپ بزنس کریں. لیکن آپ کا دل دکھتا تھا، جس طرح کہ آپ کی پرسنالٹی اور جتنا میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی تھی. ظاہر بات ہے، وہ چاہے ان کو انٹرنیشنل گرانٹ مل رہی ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں تھا. ملکی غیر ملکی گرانٹ جو بھی ملے، چندے ملے، تو میں ادھر دیکھتا نہیں تھا اس طرف. لیکن جو میں نے باریک بینی سے وہ یہ دیکھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں. ایک ہی گھر کا ایک بھائی آ رہا ہے تو اس کے دوسرا بھائی بھی آ رہا ہے، تیسرا بھی آ رہا ہے. اگر باپ آ رہا ہے
तो वो भी आ रहा है, बेटा भी आ रहे हैं, उसके और भी चचा मामू भी आ रहे हैं, एक अजीब सी सूरत हाल थी। तो फिर मैंने फिर आपने अपनी तंजीम खुद 95 बनाने का, हाँ ओके। मैंने फैसला किया कि या तो मैं घर बैठ जाऊं हाँ। या फिर काम करूं। ठीक है। अब असल में तजर्बा इतना हासिल हो गया था बिल्कुल। खुद ब खुद कुदरती तौर पे, तो फिर उसमें ये भी हुआ मेरे साथ माजी में कि जब मैं मंशातियाती अफराद के साथ हम काम कर रहे थे, हाँ, तो ये जो हम इनको ये करते थे, हमारे जो बड़े थे ना डॉक्टर साहबान, उनको नहला धुला के शेप वगैरह बना के ना, तो हम स्कूलों में ले जाते थे। ओके। तो उसमें बच्चों के सामने हम इनको हीरो बना के पेश कर दिया करते थे। तो उसमें फिर मुझे कुछ प्रिंसिपल ने कहा कि ये तो आप ये बता रहे हैं कि ये हीरोइन पीने के बाद और नशाद पीने के बाद तो बड़े हैंडसम हो जाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये भी एक मेडिकल पॉइंट ऑफ यानी व्यू बहुत सारी चीजें थी जिस पे आपको एतराजात थे, आपका दिमाग अच्छा खुद ब खुद उस तरफ जा रहा था। अच्छा, सॉरी टू कट, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि खुद ब खुद मुझे ऐसा हुआ खुद। जी रफ़ी साहब, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे करना था कि आजकल हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, इसमें आइस का नशा बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, ठीक है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है। और पढ़े लिखे तबके के अलावा हमारे स्टूडेंट्स भी जो है ना, वो आइस के नशे में बहुत ख़ास इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसा क्या है ऐसा आइस के नशे में, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। आइस के नशे में जो है ना, देखिए तो हर नशे के अंदर जो है ना, वो एक एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है। तो इसमें भी यही कह लीजिए बुराई है, उसको क्वालिटी तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ। ये भी बढ़ा देता है। तो वक्ती तौर पे बढ़ा देता है। वक्ती तौर पे बढ़ाता है। सही। और अभी जैसे आपका सवाल ये है कि ये क्यों लोग पीते हैं, हाँ, खासकर आपने पढ़ा हाँ। लिखा कहा और खासकर आपने तालिब इल्म कहा, तालिब इल्म पढ़ा लिखा होता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो क्यों पीता है। देखिए एक मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म पढ़ाई में कमजोर है, ठीक है, और उसको कहा ये जाता है कि आप ताने पढ़े, मिलते तो आप है ना उसको ये आइस को इस्तेमाल करें, तो वो बच्चा पीता है, तो एकदम उसका ये पढ़ाई का जो मेयार है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो ये इस नशे के अंदर क्वालिटी ये है कि ये जर्मनी ने और हिटलर ने इसको ज़्यादा यूज़ किया था अपनी मुखालिफ फौज के खिलाफ। तो उसके जो पायलट होते थे 2-2 3 दिन जागते थे। हाँ। तो इस नशे के अंदर ये है कि जो है ना 2-2 3 दिन तक आदमी सोता नहीं है। आपका स्टेमिना जो है वो बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा जागने का स्टेमिना हो या कोई भी आप स्पोर्ट्स मैन हो, कोई भी आप टास्क है तो उसमें आप उसके लिए ये आपको वक्ती तौर, लेकिन फायदा वक्ती तौर पर ही देता है, एंड इसका भी मौत ही है। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये तालिब इल्मों में आया, जी जी। और जो पढ़ाई में कमज़ोर थे वो उसको ये पीने लगे, और उन्होंने नताइज भी अच्छे दिए, इस पर कोई शक नहीं है। इसी तरह जो तालिबात थी जो ज़रा जिस्म में फरबा थी, मोटी थी, उनको ये कहा गया कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें आप स्लिम हो जाएंगे, वेट कम हो जाएगा। वो भी इस एक वजह बन गई। ओके। और फिर तीसरी वजह ये भी थी कि इसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। हाँ। कि अगर फैशन है, हम तो एक हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमारा एक वो है मेयार है, और हम अपर क्लास के लोग बन गए। तो एक ये गैदरिंग में अगर कुछ लोग पी रहे हैं तो वो गैदरिंग में वो भी उसको भी पिला दिया, अगर वो नहीं पी रहा या पी रही तो उसको अजीब नजरों से देखा जाता था, मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं है तो इनका। वो उसको उसकी एक वजह ये भी आ गई कि वो उसको उस दोस्ती माहौल में, दोस्ती वाले माहौल में वो इसका आदी बन गया, और ये आइस का आदी बन गया। बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया कि रीजंस क्या हैं आइस के नशे के। अच्छा, ये जो ई सिगरेट है जिसे हमारे बच्चे लोग बोलते हैं तो सिगरेट ही नहीं है, इसकी भी थोड़े नुकसानात बताइए। देखिए ई सिगरेट जो है बुनियादी तौर पे जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कहते हैं, जी। और उसको उर्फ आम में इंटरनेशनल सतह पे वैप कहते हैं जी। तो ये जो है ना, इसके अंदर जो धोखा दिया गया ना हमारे लोगों को, नौजवानों को, तालिब इल्मों को, ये बताया गया है कि इसमें कोई निकोटीन नहीं है, इसमें बूबाज नहीं है, ये सिगरेट का नेमुल बदल है, और इसको पिए, बड़ा अच्छा फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। आप यकीन जाने कि ये सब झूठ पाते हैं। इसके अंदर जो मैंने खुद देखा है, रिसर्च भी की है थोड़ी सी, कि जो वैप है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा निकोटीन है। और निकोटीन हम सब जानते हैं कि कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में मौजूद है, और निकोटीन की मिकदार कुदरत एक हद तक रखती है जिस्म के अंदर, चाहे वो शुगर की हो या चाहे सोडियम यानी नमक की मिकदार हो। अगर इसको मसनूई तरीके से अप एंड डाउन कर दिया जाए ना, तो वो इंसानी सेहत
اور خراب ہو جاتی ہے, اس میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے جو نکوٹین ہے قدرتی طور پہ ہمارے جسم میں موجود ہے, تو اور ویب کے اندر جو ہے نا نکوٹین کی مقدار بہت زیادہ ہے. اور نکوٹین جب کوئی بھی لیتا ہے تو اس کے جو جسم کے اندر کی چونکہ نکوٹین جو ہے نا جسم کو ایکٹیو رکھتی ہے, اور نکوٹین جو ہے جسم کو پھرتیلا رکھتی ہے, ذہن کو جسم کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے نکوٹین. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو تو لیکن جب وہ مصنوعی طریقے سے نکوٹین لے گا تو لامحالہ اس کی نکوٹین جب بڑھ جاتی ہے, مقدار بڑھ جائے گی, تو اس کے بعد اس کے پھر جو رد عمل ہوتا ہے, اور وہ رد عمل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سست ہو جاتا ہے, اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور وہ بیکی باتیں کرے گا, اور اس کے پھر بہت سارے چیزیں ہم اس کو کبھی ہوا تو پھر بتائیں گے, اس پہ ڈیٹیل بھی بات کریں گے. لیکن یہ اور مجھے تو اس پہ بھی بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے کہ جگہ جگہ ویب آپ نے دیکھ رہا ہے اس کے آؤٹ لیٹ کھل گئے ہیں, اور ایسے کھل گئے, مطلب پان چھالیاں اور تمباکو کے کھوکے اتنے نہیں نظر آ رہے مجھے اب جتنے کہ مجھے ویب کے آؤٹ لیٹ شاپس نظر آ رہی ہیں. am I right؟ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا بھی نا. ہو یہ رہا ہے کہ اصل میں یہ جو چیزیں آتی ہیں نا جتنی بھی ہمارے ملک میں آتی ہیں نا, یہ ایک غریب ملک ہے اور پاکستانی یہاں پہ صلاحیت کر جاتی ہے, اور ایک طبقہ اس کو پروفیٹیبل کام سمجھ کے نا شروع ہو جاتا ہے. اس کے نقصانات دیکھتا نہیں ہے کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کی کوئی اس پہ پالیسی نظر نہیں آتی, حقیقت میں نہیں آتی. تو جو ہماری کوشش ہے تنظیم فانوس کی کوشش ہے کہ اس میں یہ کوشش ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے نا یہ الیکٹرانک سگریٹ کا ایک قانون بنائے, اور یہ قانون اس طریقے سے قومی اسمبلی سے پاس ہو, سینٹ سے پاس ہو, صوبائی اسمبلی اس کو پاس کرے کہ اس کو بین یعنی بالکل ختم کر دیا جائے. یہ اس کو ایک قانون کے تحت کیا جائے گا. دیکھیں ابھی تک قانون نہیں ہے. میری بہت ساری دکانداروں سے بات ہوئی ہے اور کہ بھائی اس کو آپ کیوں بیچتے ہیں, یہ تو زہر ہے, یہ تو بچوں کو تباہ برباد ہے, نقصانات کر رہا ہے. تو کہہ رہے اس کو تو قانونی طور پہ اجازت ہے اور فلانا ہے ڈھیمکا ہے. اچھا جب آپ اس کو قانونی طور پہ بین نہیں کریں گے تو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں اس کو روک بھی نہیں سکتی. اب دیکھیں نا حکومت پاکستان جو ہے ظاہر اس کی تجارت کرتی ہے, اور تجارت کرے گی تو قانون کے تحت کر رہے ہیں نا جو تجارت کر رہی ہے حکومت بھی, تو وہ تجارت کے ذریعے سے آپ کے پاس یہ بہت ساری آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی مقدار میں یہ ای سگریٹ کی ڈیوائس, اس کا محلول یعنی لیکوڈس آتا ہے, ایک تو لیگل وے میں آ رہا ہے پڑوسی ملکوں سے, اور دوسرا جو اسمگلنگ ہو کے آ رہا ہے اس کا تو آپ حساب ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے شہر میں بڑے بڑے شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا, لاہور ہے, آپ کا یہ اسلام آباد ہے, پنڈی ہے, کراچی, تو خیر سارے فہرست ان معاملوں میں جتنے بھی زیادہ تر جو ہوٹلز چل رہے ہیں نا اس کے, اس میں دیکھیے گا کہ نوجوان بچے بچیاں شیشہ رکھا ہے, شیشہ ہے, یہ ای سگریٹ کو اتنا ایزیلی پی رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا, کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہر فرد اب ای سگریٹ پر آ گیا ہے. سب آ گیا. بچیوں کو دیکھ رہی ہوں, کالج یونیورسٹی کی بچیاں گروپ میں, اور صرف لڑکیوں کی گیدرنگ ہے, میں نے ایسا بھی دیکھا. اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, مطلب 16-17 سال کی بچیوں کو بھی میں نے دیکھا, اور وہ بچوں کے مجھے جو لک ہے ان کا, سے مجھے وہ کوئی بہت برگر فیملی کی نہیں لگی. دیکھیں جو چیز خراب ہوتی ہے وہ تو ہر اسٹینڈرڈ کے لیے خراب ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ایک نارمل مڈل کلاس کی بچیاں بھی صرف اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں اپنے آپ کو ایک مینٹین کرنے کے لیے کہ ہم بھی آپ سے کم نہیں, وہ ویب کا استعمال کریں, ای سگریٹ پی رہی ہیں بچیاں. 17-18 سال کی بچیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں چاہوں گی کہ پیرنٹ تھوڑا سا ایک اور اضافہ کریں آپ اس لائن میں, کہ آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا, چونکہ ظاہر ہے آپ یہ سوشل پرسنالٹی بھی آپ کی جاتی بھی آپ دیکھتی بھی بچیوں میں, تو یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بچیوں میں آ رہے ہیں, اور بہت اس کے ہمیں افسوس ہوتا ہے. یہی بچیاں ہماری مستقبل کی ماں ہیں نا, تو وہ دیکھیں پوری جنریشن کس طریقے سے ختم ہو رہی ہے, کس طرح ختم کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز جو میں نے دیکھا ہے, اور میرا چونکہ اسکول سے ٹیچر سے بہت زیادہ کلوز رابطہ رہتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ جو اگر میٹرک کا لڑکا پی رہا ہے نا, تو 9-10 کا بچہ پی رہا ہے نا, تو 5ویں جماعت کے بچوں کو بھی ہم نے پیتے ہوئے دیکھا ہے الیکٹرانک سگریٹ. آپ یہ دیکھیں 5ویں جماعت کا بچہ کیا ہوتا ہے, 10 سال 11 سال کی عمر ہوتی ہے, معصوم بچے کو وہ ویب پی رہا ہے بڑے طریقے سے چھپا کے. اور کچھ ٹیچرز کو ہم نے کہا بھی اسکولوں میں کہ بھائی ان کے بیگ چیک کرو, تو ان کے بیگ سے نکلیں, تو یہ ایک الارم ہے. اچھا پھر میں نے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں جو جہاں پہ پوش علاقے کے تعلیمی ادارے ہیں,
وہاں پہ میں گیا، ان کے جو بھی مالکان کہہ لیں، پرنسپلس کہہ لیں، ان سے میں نے کہا کہ یہ آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں، یہ بچے آپ کے یہ ویب پی رہے ہیں، اس کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اسکول کے اندر کر رہے ہیں، اسکول میں کر رہے ہیں. تو جب میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی جب اسکول گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے. نہیں روک پا رہے. میرا ذاتی تجربہ ہے جی کہ بچیاں کمپلین کر رہی ہیں کہ کچھ ظاہر اوپر بریک ٹائم میں اور پی ٹی ٹائم میں اکثر یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر جو اور بچے ہوتے ہیں وہ جا کے کمپلین پہنچا رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسکول کی جو انتظامیہ ہے وہ بالکل ہار گئی ہے، بالکل ہار گئی ہے. وہ اس کی وجہ ہے نا، وہ والدین کا پریشر آ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بچے کو ٹوکنے کی، کوئی ایڈمیشن کینسل نہیں کر سکتے آپ، فلانے نہیں کر سکتے. وہ ایک تو وہ بہت بڑا المیہ ہے، اور دوسری چیز ایک اور جو میں دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ کالجز کے اندر خاص کر، اور چاہے وہ گرلز کالجز ہوں یا بوائز کالجز ہوں، اس وقت حاضری بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اگر گرلز کالج میں جائیں تو 30% حاضری ملے گی کالجز کے اندر، اور اگر بوائز کالجز میں چلے جائیں تو 10 سے 15% آپ کو حاضری ملے گی لڑکوں کی. تو پوچھنے پہ پتہ یہ چلا طالب علم سے اور ان کے والدین سے، ان کا کہنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچے کو وہاں پہ نشہ کرنے کے لیے بھیجیں؟ تو ہم اپنی بچی کو نہیں بھیجیں گے. تو میری پرنسپل سے بات ہوئی ہے خواتین کالجز کی، انہوں نے کہا ہم نے خود پکڑا ہے ان کے بستوں سے لڑکیوں کے یہ الیکٹرانک سگریٹ کو، اس کی ڈیوائس کو. تو وہ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا وبال ہے یہ اس کے اندر، کہ ایک طرف سے تعلیم کا معیار گرتا جا رہا ہے، تعلیم سے آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اور بچے تباہ برباد ہو رہے ہیں. تو اس کو حکومت کو چاہیے کہ اس کو بڑے طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. کنٹرول کرنے کی کوشش. اچھا رفیع صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ آپ اتنے سالوں سے پاکستان اور اس کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، منشیات کے حوالے سے، اس کے خاتمے کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں. آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے جسے ہم سب مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے. آپ کی تنظیم فانوس سرکاری تعاون کتنا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں تک سرکاری کیا غیر سرکاری بھی تعاون نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو جو تعاون، آپ یقین جانیں کہ اگر یہ کام کسی اور ملک میں کیا جاتا نا تو اس میں اتنی زیادہ سرپرستی ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، تو مختلف ایمبیسڈر سے میں ملا تھا، انگلینڈ ہو، انڈیا ہو، اٹلی ہو، اور دیگر ایک دو اور ممالک ہیں. تو ان کے جب میں ایمبیسڈر سے ملا نا، آپ یقین جانیں انہوں نے ہمیں آفر کری کہ رفیع آپ آئیں، ہمارے ملک میں آئیں، آپ وہاں کام سیکھے بھی ہیں اور اپنے تجربات سے بھی بتائیں. تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کل کلا کو اللہ نہ کرے کہ پھر ان کے گھر پہ بھی آئے گا. ایسا ہی ہے. ہم سب کو ہے نا ایک مؤثر کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر آنے والا وقت ہم سب کے لیے تباکن کا ثابت ہوگا. اللہ نہ کرے. بہت اچھی گفتگو رفیع صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا، اور منشیات جو کہ ایک لعنت ہے اس کے حوالے سے اتنی ساری انفارمیشن بھی آپ نے ہمیں دی. اور بالکل حکومتی سطح پر جو ہے آپ جیسے لوگوں کی سرپرستی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ بہت اچھا کام کریں. بغیر تعاون کے آپ اتنا اچھا کام کریں. اگر آپ کو تعاون بھی میسر آ جائے تو پھر آپ اور کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ کام کریں گے. تو اپنے لوگوں کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. تو آپ لوگ بھی اپنے لوگوں کو ضرور سپورٹ کریں اس اتنے اہم کاز میں کہ جو منشیات کے خلاف ہے، منشیات کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے یہ کاز، یہ تنظیم ہے جس کا نام ہے فانوس. تھینک یو سو مچ رفیع صاحب، بہت شکریہ اپنا وقت دینے. بہت شکریہ آپ کا بھی. ویورز اب تک کے لیے بس اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے ضرور کہنا چاہوں گی کہ نشہ نہ کرو، نشے سے تم بچو، اور مشعل علم زمانے میں فروزاں کر کے، مشعل علم زمانے میں فروزاں کر کے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے ہم لوگ. بینا خان کو دیجیے اجازت، اینڈ کیپ واچنگ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے، کیمرہ چل رہا ہے.